بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسٹر چپس چیپٹر نمبر 1 اور اس کے لیکچر نمبر 3 کے ساتھ ہم اپنے اس لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی ٹیکسٹ بک کے پیج نمبر 3 کو کھولیے اور اس میں جو پہلا پیراگراف ہے وہاں سے ہم اسے سٹارٹ کریں گے۔ اینڈ ایئرز لیٹر، اور سالوں بعد، وین کولے واز این آلڈر مین، جب کولے ایک آلڈر مین بنا، آف دا سٹی آف لندن، لندن شہر کا، اینڈ اے بیرونیٹ، اور ایک نواب بنا، اینڈ ویریس ادر تھنگز، اور بہت سارے دوسرے جو خطابات تھے اسے ملے۔ He sent his son، اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، also red haired، جو کہ سرخ بالوں والا تھا، to Brookfield اسکول میں، and Chips would say، اور چپس کہا کرتا، Collie, your father was the first boy I ever punished when I came here 25 years ago۔ کالے، تمہارا باپ وہ پہلا لڑکا تھا جسے میں نے کبھی سزا دی، when I came here، جب میں یہاں آیا، 25 years ago، 25 سال پہلے۔ He deserved it then and you deserve it now، وہ اس وقت اس کا مستحق تھا اور آپ اب اس کے مستحق ہو۔ How they all laughed، کس طرح وہ تمام لوگ ہنسے، and how Sir Richard laughed، اور کس طرح سر ریچرڈ ہنسے، when his son wrote home، جب اس کے بیٹے نے اسے گھر لکھ کر بھیجا، the story، اس کہانی کو، in next Sunday's letter، اگلے ہفتے کے خط کے اندر۔ یہ جی ایک فیملی جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ کالے جو ہے ایک سرخ بالوں والا طالب علم تھا جو مسٹر چپس کے پاس پڑھتا تھا۔ وہ جب پڑھنے لکھنے کے بعد، اس کے فارغ التحصیل ہونے کے بعد گیا تو اسے جو ہے وہ آلڈر مین بنا دیا گیا۔ آلڈر مین جو ہے یہ ایک میونسپل کمیٹی کا ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہے، شہر کی جو انتظامیہ ہوتی ہے اس میں ایک جو پوسٹ ہے اس کا نام آلڈر مین ہے۔ تو وہاں پر جی اسے یہ پوسٹ ملی اور اس کے بعد پھر وہ مزید فیمس ہوا اور اسے بیرونٹ بنا دیا گیا۔ بیرونٹ جو ہے یہ جاگیردارانہ نظام میں جیسے ہمارے ہاں یہاں چودھری اور سردار اور اس قسم کے القابات دیے جاتے ہیں، اسی طرح بیرونٹ جو تھا یہ ایک لقب تھا اور اس طرح کے بہت سارے لقب اسے مل گئے۔ اور وہ جو ہے اس نے پھر اپنے بھی ایک اور بیٹے کو بھیجا جس کا نام جو ہے اس کا نام بھی کولے تھا اور اس کے بال سرخ تھے۔ در حقیقت یہ کولے جو ہے یہ فیملی نیم ہے، فیملی نیم جیسے بیٹرنگ فیملی ہم کہتے ہیں، یا ہم ڈیلز کون سا تھا جی، جیمز ڈیلنگم ینگز، تو اسی طرح کولے جو ہے یہ فیملی کا نام ہے۔ تو یہ جو کولے ہے یہ اس پہلے کولے کا بیٹا ہے اور اسے یہ جو مسٹر چپس ہے اسے یہ بتاتا ہے کہ تمہارا جو باپ تھا وہ پہلا شخص تھا جسے میں نے کبھی سزا دی تھی 25 سال پہلے، تو اس وقت وہ اس کا مستحق تھا، اب تم اس کے مستحق ہو۔ تو اب جو وہ پہلا کولے تھا جس نے وہ ڈیسک لڈ گرایا تھا اس کا نام ہے سر ریچرڈ۔ اب یہ سر ریچرڈ جو ہیں یہ بیٹا جس کو اس نے جناب پنش کیا ہے، تو اس نے اس پنشمنٹ پر جو ہے وہ لیٹر میں کہانی لکھی ہے اور اپنے والد صاحب کو انفارم کیا، وہ ساری کہانی جو ہے ان کو لکھ کر بھیجی۔ تو یہ سارا کا سارا جو کہانی ہے اور جو یہ معاملہ ہے سب کے لیے یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ تھا، سب لوگوں نے اسے دل کھول کر جو ہے اسے محظوظ ہوئے۔ اینڈ اگین، اور ایک مرتبہ پھر، years after that، کئی سالوں بعد، many years after that، بہت سارے سالوں کے بعد، there was an even better joke، اس سے بھی بہتر مذاق جو ہے وہ سامنے آیا۔ for another کولے had just arrived، کیونکہ ایک اور کولے جو تھا وہ ابھی ابھی آ گیا تھا۔ son of the کولے، اس کولے کا بیٹا، who was a son of the first کولے، جو پہلے کولے کا بیٹا تھا۔ یعنی وہ جو سر ریچرڈ تھا اب اس کا جو ہے وہ بیٹے کا بیٹا یہاں پر جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ اینڈ چپس وڈ سے، اور چپس کہا کرتا، پنکچویٹنگ ہز ریمارکس، اپنی گفتگو کو ٹھہر ٹھہر کر، with that little oomph، اپنی اس تھوڑی سی oomph کے ساتھ، that had by then become a habit with him، جو کہ اس وقت تک اس کی عادت بن چکی تھی۔ تو مسٹر چپس جو تھا بیسیکلی برونکائٹس کا پیشنٹ تھا، تو وہ اپنی جو سپیچ تھی اس کو کنٹینیو نہیں رکھ سکتا تھا، اسے جو ہے وہ اس میں اکثر اوقات جو ہے بریک لینا پڑتی، اور بریک کے ساتھ جو سانس کی ٹون ہے وہ بھی سنائی دیتی، اور وہ ٹون جو ہے کچھ اونف اونف کے طرح سے جو ہے وہ سنائی دیتی تھی۔ تو لہٰذا وہ جو چپس ہے وہ اپنے جملے جب بھی بولتا تھا تو اس میں جو ہے اس کی سانس جو ہے وہ جو ردم ہے وہ ٹوٹ جاتا اور اس میں وہ سانس کی ٹون جو ہے وہ سنائی دیتی۔ تو وہ جی کیسے کہا کرتا رک رک کر، وہ یہ ہے،
Kali, you are a splendid example inherited traditions. I remember your grandfather. He could never grasp the ablative absolute. A stupid fellow, your grandfather. And your father too. I remember him. He used to sit at that far desk by the wall. He wasn't much better either. But I do believe, my dear colleague, that you are the biggest fool of the lot. Roars of laughter. तो जी ये कोले, यू आर अ स्प्लेंडेड एग्जाम्पल, आप एक बड़ी ही शानदार मिसाल हो इनहेरिटेड ट्रेडिशंस, अपने विरसे में मिलने वाली रिवायात के। इनहेरिट कहते हैं लिगेसी को, विरासत को। अपनी विरासत में मिलने वाली रिवायत की आप एक बड़ी शानदार मिसाल हो। आई रिमेंबर योर ग्रैंडफादर, मुझे तुम्हारा दादा याद है। ही कुड नेवर ग्रैस्प, जिसे समझ ही नहीं आती थी किस चीज की, द एबलेटिव एब्सोलूट। तो ये जी लेटन ग्रामर है, लेटन ग्रामर में जो टर्म्स हैं एबलेटिव एब्सोलूट, ये जी उसको समझ नहीं आती थी। तो ग्रैप्स का मतलब होता है गिरफ्त होना, पकड़ होना, समझ में आना। तो जो उसका ग्रैंडफादर था उसे एबलेटिव एब्सोलूट जो लेटन ग्रामर थी उसकी समझ नहीं आती थी। आ स्टूपिड फेलो, एक बड़ा ही अहमक शख्स था। योर ग्रैंडफादर, तुम्हारा दादा बहुत अहमक था। एंड योर फादर टू, और तुम्हारा बाप भी बहुत अहमक था। एंड आई रिमेंबर हिम, ही यूज्ड टू सिट एट दैट फार डेस्क बाय द वॉल, और मुझे याद है कि वो दूर उस डेस्क पर दीवार के साथ बैठा करता। ही wasn't much better either, और वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था पढ़ने लिखने में। बट आई डू बिलीव, लेकिन मेरा गुमान है, माय डियर कॉले, मेरे प्यारे कॉले, दैट यू आर द बिगेस्ट फूल ऑफ द लॉट, कि आप अपनी नस्ल के सबसे बड़े अहमक हो। लॉट कहते हैं नस्ल को, और द बिगेस्ट फूल सबसे बड़े अहमक, तुम अपनी नस्ल के सबसे बड़े अहमक हो। रोर्स ऑफ लाफ्टर, तो जो क्लास में तालिब इल्म थे वो सारे के सारे इस मजाक पे हंसने लगे। अ ग्रेट जोक, एक बहुत बड़ा मजाक। दिस ग्रोइंग ओल्ड, उम्र का बढ़ते चले जाना, बूढ़ा होते चले जाना, एक बहुत बड़ा मजाक। बट अ सैड जोक टू, जो कि एक अफसुर्दा मजाक भी था, इन अ वे, एक लिहाज से। उम्र का बढ़ते चले जाना एक बहुत बड़ा मजाक था, एक लिहाज से अफसुर्दा कर देने वाला मजाक भी था। एंड एज चिप्स सैट बाय हिज फायर, जैसे ही चिप्स जो है वो आतिशदान के पास बैठता, विद ऑटम गेल्स रैटलिंग द विंडोज, जब मौसम खिजां के जो झक्खड़ थे वो खिड़कियों को जो है उसमें थरथराहट पैदा करते, शोर पैदा करते। गेल्स कहते हैं जी तूफानों को, आंधियों को, और रैटलिंग का मतलब है शोर पैदा करना, थरथराहट पैदा करना। द वेव्स ऑफ ह्यूमर एंड सैडनेस, जो लहरें होती मजाक की और अफसुर्दगी की, स्वेप्ट ओवर हिम, उसके बदन में से गुजर जाती, वेरी ऑफ्टन, अक्सर औकात, अंटिल टीयर्स फेल, यहाँ तक कि उसके आंसू बह जाते। सो दैट, ताकि, व्हेन मिसेस विकेट केम इन, जब कभी मिसेस विकेट अंदर आती विद हिज कप ऑफ टी, उसका कप, चाय का कप लेकर, शी डिड नॉट नाउ, उसे मालूम ना होता, वेदर ही हैड बीन लाफिंग और क्राइंग, कि आया कि वो हंस रहा था या वो रो रहा था। एंड नाइदर डिड चिप्स हिमसेल्फ, और इस बात का हत्ता के चिप्स को भी इल्म ना होता। तो जी समराइज करते हैं आखिरी इस पैराग्राफ को। इसमें मिस्टर चिप्स की बढ़ती हुई उम्र का जिक्र किया गया है, और मिस्टर चिप्स जो है वो अपनी इस बढ़ती हुई उम्र से जो है वो बुढ़ापे की वजह से, और अपनी यादों को जो सोचता है, उन यादों को तरोताज़ा करता है, तो इसके साथ साथ उसके ऊपर गम जो है वो तारी हो जाता है कि वो सारे लम्हात जो हैं वो उससे जुदा हो गए हैं। अब वो जो है अब उन लम्हात को मिस करता है, और तूफान जब आते हैं
آٹم میں، وہ کیا ہے جی، وہ تھر تھراہٹ تو پیدا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تھر تھراہٹ جو ہے وہ اس کے جسم کے اندر سے بھی خوشی اور غم کے ملے جلے جذبات جو ہیں ان کو بیدار کر دیتی ہے۔ اور مسز وکٹ جب اس کا چائے کا کپ لے کر آتی ہے تو مسٹر چپس جو ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ اب نہ ہی مسز وکٹ کو پتا ہے کہ وہ ہنس رہا ہے یا رو رہا ہے، اور ایون مسٹر چپس کو بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہ اس کی خوشی کے آنسو ہیں یا اس کی افسردگی کے آنسو ہیں۔ تو یہاں تک جی آج ہم نے اس چیپٹر کو پڑھا، اور اس میں جو جتنا کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کو ونس اگین ریویو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہانی ہے اور اس چیپٹر میں ہم نے کیا پڑھا۔ یہ سمرائز کرتے ہیں جی، اس چیپٹر میں آپ کو انٹروڈکشن ملا ہے مسٹر چپس کے بارے میں، جو کہ ایک برونکائٹس پیشنٹ ہے۔ یہاں پر آپ کو انٹروڈکشن ملا ہے ڈاکٹر میری ویل کا، یہاں پر تھوڑا سا تعارف ملا ہے آپ کو مسز وکٹ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ چلا ہے کہ مسٹر چپس جو ہے وہ بروک فیلڈ سے کتنا زیادہ ایسوسیٹ ہے، کہ وہ جی اپنی زندگی کے تمام لمحات کو جو ہے وہ اسکول بیلز کے مطابق جو اس نے سیٹل کر رکھا ہے۔ اور جو ڈاکٹر میری ویل ہے وہ اس کی صحت سے بہت متاثر ہے، اور اسے جو ہے مسٹر چپس کو اپنا فرسٹ انٹرویو بھی بہت اچھے سے یاد ہے، اور اس کا سارا انوائرمنٹ بھی بہت خوب یاد ہے، ایون اسے جو ویدر بائی ہے اس کے الفاظ بھی بہت اچھے طریقے سے یاد ہیں، اور اسے اپنی پہلی بڑی آرڈیل جو ہے، پہلی بڑی آزمائش جو ہے وہ بھی یاد ہے، اور اس میں وہ جو کولے فیملی ہے اس کے ممبران جو تھے، جتنے بھی کالز آئے وہ سارے کے سارے اسے یاد ہیں، اور ان کو وہ یاد کر کے ان میں پایا جانے والا جو مزہ ہے اس سے وہ خود کو محظوظ کرتا ہے، اور یہ خوشی اور غم کا تاثر جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ اس کے دل میں ایک اپنی جگہ بنا لیتا ہے، اور دونوں کیفیات جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، اور وہ خوشی اور غم کے آنسو، ملے جلے آنسو جو ہیں اس کی گالوں پر بہہ نکلتے ہیں۔ تو یہ تھا جی آج کا آپ کا لیکچر۔ اگلے لیکچر میں پھر سے ملاقات ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔